السلام علیکم، میں ہوں بلال احمد شیخ ڈیفنس ریٹل کے ساتھ۔ پینٹاگن نے اب اس بات کی تصدیق کر دی ہے کہ امریکہ افغانستان سے جاتے ہوئے $7 ارب کا اسلحہ چھوڑ گیا تھا۔ اسلحہ اس لیے چھوڑا گیا تھا کہ وہاں پر پیچھے رہ جانے والی پاپٹ گورنمنٹ جو ہے وہ افغانستان میں طالبان کے ساتھ لڑے گی اور امریکہ کے نظریات اور امریکہ کے لیے کام کرے گی، لیکن یہ نہ ہو سکا۔ فوری طور پر حکومت جو ہے وہ ختم ہو گئی اور طالبان نے آسانی سے افغانستان پر دوبارہ قبضہ کر لیا۔ امریکی دفاعی حلقوں میں یہ ہلچل مچی ہوئی ہے کہ یہ اسلحہ کیسے واپس لیا جائے، کیونکہ یہ جو خبر بریک کی گئی تھی CNN نے آج سے 2 ماہ پہلے کی تھی، اس کو امریکی پہلے تو ماننے کو تیار نہیں تھے۔ میں نے بھی اس پر ایک ویڈیو بنائی تھی اور اس پہ کافی جو ہے وہ لے دے ہو رہی تھی، لیکن اب یہ رپورٹ آئی ہے کہ امریکی ایوانوں میں یہ خبر پہنچ چکی ہے، جسے پینٹاگن نے کنفرم کر دیا ہے، اور جو بائیڈن کی حکومت پر بڑی زبردست تنقید کی جا رہی ہے کہ یہ سوفسٹیکیٹڈ جو اسلحہ ہے وہ سارے کا سارا وہاں پہ رہ گیا ہے، تو آخر یہ کس کے ہاتھ لگے گا۔ اس رپورٹ میں یہ انکشاف کیا گیا ہے کہ دیگر آلات کی طرح کے ساتھ یہ چیزیں شامل کر لی جائیں تو اس کی سامان کی مالیت تقریباً $18 ارب تک جا پہنچتی ہے۔ ہتھیاروں میں ہیلی کاپٹر، جہاز، گاڑیاں، ڈرونز، گنیں، میزائل اور مواصلاتی نظام شامل ہیں۔ اس سامان میں خصوصی آرمرڈ وہیکل اور ڈرون جو ہیں وہ بہت ہی اہمیت رکھتے ہیں اور بڑے سوفسٹیکیٹڈ ہیں، اور ان ڈرونز پر لگے میزائل بھی جو ہیں وہ بڑے خطرناک اور امریکی جو ٹیکنالوجی کا شاہکار ہیں، جو کہ افغانستان میں رہ گئے ہیں۔ اب اس میں ایک نیا مسئلہ کریٹ ہو گیا ہے، جہاں پہ یہ چیز افغانوں کے پاس آئی ہے اور وہ اس کو استعمال نہیں کرنے کے قابل، کیونکہ یہ بہت جو ہے سوفسٹیکیٹڈ اسلحہ ہے۔ تو اب یہ خیال کیا جا رہا ہے کہ یہ سارے ہتھیار جو ہیں یہ طالبان خاموشی سے پاکستان اور چین کو بھیج دیں گے، اور پاکستان اور چین میں اگر یہ ہتھیار پہنچ گئے اور اس کی ریورس ٹیکنالوجی جو ہے وہ سامنے آ گئی تو امریکی ٹیکنالوجی جو ہے اس کا پہلے سے ہی بیڑا گرک ہو رہا ہے، تو پھر مزید اس پہ خرابی پیدا ہوگی۔ اس لیے اب امریکی ایوانوں میں یہ شور مچا ہوا ہے کہ جو بائیڈن جو ہے وہ کسی طرح یہ پلان کرے کہ یہ اسلحہ واپس لیا جا سکے اور یہ جو ہے وہ چین اور پاکستان یا کسی اور تیسرے ملک کے ہاتھ نہ لگ سکے۔